خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. یہ پانی نہیں ہے، یہ تیری طرف سے کوڑا ہے جو ہم پہ برس ہے. یہ ہوا، یہ پتھر، یہ ہوا پتھر نہیں ہے، یہ تیری طرف سے اب ناراضگی کا اظہار ہے. یا اللہ اپنے حبیب کی امت میرے دیش کے لوگ توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ، توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ. اس دھرتی کو زنا سے پاک کر دے، ظلم سے پاک کر دے، سود سے پاک کر دے، قتل و غارت. سب سے زیادہ تمہاری زندگی میں جن کی امپورٹنس ہے وہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے. اللہ نے بتا دیا بازو کو جھکا کے رکھنا ہے ان کے سامنے. یہ بدماشی کسی اور باس کے سامنے کر لینا، باپ کے سامنے نہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی یاد نہیں ہے باپ کے سامنے. یہ باس کے سامنے جا کے لڑو. یہ ماں ہے، نظر کیا کرنی ہے نیچے، ہڈے بازی نہیں چلے گی. ابا نے 2-4 چپیڑ لگا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. FIR کٹ رہی ہیں باپوں کے خلاف. ابا نے تھپڑ مارا FIR رائٹس. تو کیا، تیری اوقات کیا ہے؟ آدمی جب گھر میں آتا ہے شام کو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر صاف ستھرا ملے. مرد کی خواہش ہوتی ہے جب میں گھر میں آؤں شام کو تو گھر کیا ہو، صاف ستھرا. اس وقت گھر گندا ہوتا ہے. جب میاں گھر سے گیا ہوا ہوتا ہے اس وقت صفائی ستھرائی ہو رہی ہوتی ہے. تو جو سلیقے والے آدمی ہوتے ہیں ان کو بڑا غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. بیگم یہ گلاس ادھر پڑا ہوا ہے، یہ بچے کے پیمپر ادھر کیوں پڑے ہوئے ہیں، بس لڑائی شروع. آپ کو تو بس یہی آتا ہے گھر میں آتے ہی چنگیز خان کی طرح، یہ ادھر کیوں پڑا ہوا ہے، یہ ادھر کیوں پڑا ہوا ہے، ادھر کیوں پڑا ہوا ہے. بھائی عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مزاج کا خیال کرے. وہ کہتی ہے شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے نا، وہ کہتی ہے میرا ارادہ آپ کو تکلیف دینے کا نہیں، ایکچولی یہ ہو گیا. بھائی آپ کا ارادہ کس نے کہا کہ ہے؟ کون عورت ارادہ کر کے میاں کو ترسائے گی؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ میاں کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے. بھائی آپ ہاؤس وائف ہو، آپ آنے سے پہلے گھر کو کیا کر لو، صاف کر لو. کہ 1757 سے لے کر 50 سال مسلمان بادشاہوں نے جدوجہد کی. اس کے بعد کے دوسرے 50 سال ہمارے علماء نے جدوجہد کی. اور پھر اس کے بعد 1857 کے بعد 100 سال تک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر اس ملک کی آزادی کے لیے کوشش کی. الحمدللہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے سب سے بڑا رول ادا کیا ہے. علماء نے ان میں بھی سب سے بڑا رول ادا کیا. آزادی کی جتنی تحریکات ہیں ان تحریکات کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، ہر تحریک کو ہوا دینے والا یہ ہمارا کوئی نہ کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا عالم ہوتا ہے. لہذا ہمارے ان مدرسوں کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھنا چھوڑ دی. ہمارے ان مدرسوں نے ہی اس ملک کو آزاد کرنے میں سب سے بڑا رول ادا کیا ہے. جو لوگ ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں وہ ذرا اپنی تاریخ اٹھا کر ہمیں بتا دے کہ انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے اس ملک کی آزادی میں. لہذا ہمیں بھی اس بات کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کروایا ہے. ہم یہاں تھے، یہاں ہے اور قیامت تک ہم یہاں رہیں گے انشاءاللہ. کسی کے مٹانے سے مٹنے والے نہیں ہیں، کسی کے ڈرانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ ہم نے اس ملک کو عروج تک پہنچانے اور آزاد کرنے میں ہر جگہ پر ہم آگے آگے رہے. ہم نے محبتوں کی فضا قائم کی ہے. ہم نفرت پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نفرت کو ختم کرنے والے. آپ کے ساتھ قبر میں کیا آئے گا؟ پیسہ آئے گا، گھر آئے گا، زمین آئے گی، جائیداد آئے گی، عزت آئے گی، پالیٹکس آئے گی، کرسی آئے گی، کچھ نہیں آئے گا. وہاں آپ کے ساتھ نماز آئے گی، وہاں آپ کے ساتھ دین سیکھا ہوگا وہ آئے گا. آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کے لیے دعا کریں گے. اگر ہم کو دین نہیں سکھایا تو مرنے کے بعد بھی آپ قبر میں بھی محتاج ہو، آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مرنے کے بعد نیک اولاد کو چھوڑتا ہے اور وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے اور قرآن پڑھتی ہے تو سب کے اعمال وہاں پر تقسیم ہوتے ہیں، سب کو پارسل دیا جاتا ہے. تو جن لوگوں کو پارسل ملتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور جن کو پارسل نہیں ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا میرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں، مجھے کوئی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے بخشنے والا نہیں. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو عبادت کے ساتھ گزارا ہوگا، موبائل میں اپنی زندگی نہیں گزاری ہوگی، جس نے اپنی زندگی کو فحاشی اور عریانی میں نہیں گزاری ہوگی، جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہیں گزاری ہوگی. آج ہمارا نوجوان کو دیکھو کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا لباس دیکھو تو مسلمان نظر نہیں آتے، ہاتھ میں کڑا پہنا ہے،
क्या मेरी और आपकी शरीयत में कड़े की गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, गले में चेन पहनी है, क्या हमारी शरीयत में इसकी गुंजाइश थी? कोई गुंजाइश, हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत की वजह से सिर्फ 3 ग्राम से कम की अंगूठी पहनी। कितनी? 3 ग्राम चांदी से कम की अंगूठी पहनी। अगर बहुत शौक है तो 3 ग्राम से कम यानी 2.5 ग्राम, 2.25 ग्राम या 2 ग्राम चांदी की अंगूठी पहनने की गुंजाइश है। उससे ज्यादा पहनने की मर्द को कोई गुंजाइश नहीं। चांदी की चेन, लोहे की चेन हराम है, नाजायज है। हाथ में कड़ा नाजायज और हराम है। यहाँ तक कि लोहे की अंगूठी पहनना भी हराम लिखा है उलमा, जायज नहीं है। एक मर्तबा एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो उनके हाथ में लोहे की अंगूठी थी। हुजूर ने कहा कि ये तुमने आग पहन रखी है। उन्होंने निकाला और फेंक दिया। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं मालूम था। हम लोग क्या समझते हैं कि ये सब क्या जल है? नहीं, ये सब अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हमको मालूम नहीं था, तो मालूम नहीं था तो मालूम करना